السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں محترم سدیس۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے سائنٹیفک میتھڈ کو ذریعہ علم ماننے کے اثرات۔ کہ جس وقت بندہ سائنس کو ذریعہ علم مان لیتا ہے تو پھر اس کی زندگی کے اوپر اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، آج ہم ان کو ذکر کریں گے۔ جو جس وقت بندہ سائنٹیفک میتھڈ کو ذریعہ علم مانتا ہے تو اس وقت سب سے پہلے جو اس کے اوپر اثر مرتب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے تمام علوم کو حقیر سمجھتا ہے۔ جتنے بھی علوم ہیں وہ سب کو حقیر سمجھتا ہے، وہ صرف سمجھتا ہے کہ سائنس ہی سب کچھ ہے۔ یعنی کہ اس نے جس وقت سائنس کو ہی سب کچھ مان لیا، پھر باقی علوم کو حقیر سمجھتا ہے تو اس کے اندر اسلام کے تمام جو اسلام کا علم ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے، جس کا سب سے زیادہ اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ جیسے کہ وہ قرآن کے علم کو بھی چھوڑ دیتا ہے، حدیث کے علم کو بھی چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس نے سائنس کو ہی اپنا علم مان لیا اور باقی علوم کا جو انکار کیا۔ اس کے اندر جو ایگو پیدا ہوتا ہے وہ ایک متکبرانہ انداز ہے جس سے وہ تمام علوم کا انکار کرتا ہے۔ پھر آگے دین پر سائنٹیفک فوائد کی بنیاد پر عمل کرے گا، یعنی کہ دین کے اوپر جو بھی اس نے عمل کرنا ہے نا، تو ہر عمل کے پیچھے اس نے سائنس کو دیکھنا ہے کہ اگر میں یہ عمل کروں گا تو اس کے اوپر میرا سائنٹیفک جو میتھڈ ہے اس کا کیا مجھے فائدہ ہوگا۔ تو اس فوائد کو حاصل کرنے کے لیے وہ جو عمل کرے گا وہ عمل اس فوائد کو حاصل کرنے کے لیے کرے گا، تو یہ اس کو دوسرا جو نقصان ہو۔ تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے ذہنی انحطاط کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ محدود چیزوں تک رہ جاتا ہے اور باقی مسائل کو چھوڑ دیتا ہے۔ جیسا کہ تصویر کشی عام اسکولوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ بچوں کو بنیادی طور پہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ ایک تصویریں لگائی جاتی ہیں اور دیواروں کے اوپر تصویریں لگائی جاتی ہیں، پھر ان کی بکس کے اندر تصویریں دکھائی جاتی ہیں سمجھانے کے لیے کہ تاکہ یہ بچہ ان تصویروں کو دیکھ کے انہی تک محدود رہے اور باقی جو غیبیات ہیں ان کو ویسے ہی انکاری رہے۔ اور یہ بنیادی طور پہ بچوں کی تربیت کی جاتی ہے، اور یہ جس وقت بندہ سائنٹیفک میتھڈ کو ذریعہ علم مانتا ہے یہ بھی اس کے اوپر اثر مرتب ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح جو چوتھا اثر اس کے اوپر مرتب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مذہب کا انکار کر دیتا ہے، مذہب کو مانتا ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ خدا کو بھی نہیں مانتا۔ اس طرح کا اس کا انداز، اس طرح کا اس کا رویہ بن جاتا ہے۔ پھر اسی طرح غیبیات کا انکاری ہو جاتا ہے، کیونکہ سائنس جو ہوتی ہے یہ مشاہدات پہ کھڑی ہے، اور سائنس کہتی ہے کہ ہم جو تجربہ کریں گے اور جو تجربے سے چیز حاصل ہوگی وہی علم ہوگا۔ تو اسلام کہتا ہے کہ جو اسلام جو ہے یہ غیبیات کو بھی مانتا ہے، کیونکہ اسلام غیبیات کے اوپر کھڑا ہے، وحی کو مانتا ہے، پھر اسی طرح قرآن کو مانتا ہے، پھر حدیث کو مانتا ہے، انبیاء کو مانتا ہے، فرشتوں کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے۔ تو پھر جو اس کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں، جس وقت بندہ سائنٹیفک میتھڈ کو ذریعہ علم مانتا ہے تو پھر وہ رسولوں کے اوپر ایمان کا بھی انکاری ہو جاتا ہے، رسولوں کو کا بھی انکار کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا انکاری ہو جاتا ہے، پھر یوم آخرت کا انکاری ہو جاتا ہے، پھر فرشتوں کا انکاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کو سب سے جو اس کے اوپر بڑا اثر مرتب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ غیبیات کا انکاری ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح جو پانچویں چیز ہے، جس وقت بندہ ان تمام چیزوں کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے تو پھر وہ ایک سرمایہ دار آدمی بن جاتا ہے۔ تو جس وقت یہ سرمایہ دار بنتا ہے تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح کے رویے ہو چکے ہیں مساجد کے اندر، مدارس کے اندر اور باقی معاملات کے اندر، کہ بندہ جو چھوٹے والا یعنی کہ حقیر، ہر آدمی کو حقیر ماننا، مالدار آدمی کو بڑا ماننا، پھر مالدار آدمی کی بات کو ماننا، باقی چھوٹا جو غریب آدمی ہے اس کی بات کا انکار کرنا، یہ اس کے اوپر اثر مرتب ہوتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہ تھا سائنٹیفک میتھڈ کا ذریعہ علم ماننے کے اثرات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا